اور آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بھی بڑی بیدار ہیں، آپ ان سے بھی کام لے سکتے ہیں، اور اپنے جو من پسند مشاغل میں بھی آپ حصہ لیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ روحانی جو معاملات ہیں وہ آپ کی اس میں بھی پرتپاکی رہے گی۔ آج زندگی کو آپ خوشگوار انداز سے گزار سکتے ہیں۔ اب میں دوسرے برے کی طرف آ رہا ہوں۔ سوری حضرات جو پیدا ہوتے ہیں مئی میں، تو آپ کا جو چاند آپ کے چوتھے خانے میں ہے آج کے دن، یعنی کہ وہ آپ کا چوتھا خانہ اسد بنتا ہے، تو آپ کا چاند چوتھے خانے میں ہے اور آپ بڑے نفسیاتی، آپ پر بڑا نفسیاتی اثر پڑے گا اس چاند کے چوتھے خانے میں ہونے کی وجہ سے، اور آپ میں بڑی گہرے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواہ مخواہ کے منصوبوں سے بچیں آج کے دن، اور اپنے من پسند کوئی فلم وغیرہ جو بھی آپ کا کوئی شغل ہے اس سے کام لیں، دن گزاریں۔ آئیے میں تیسرے برے کی طرف آتا ہوں۔ جوزی حضرات پیدا ہوتے ہیں جون میں، تو جوزی حضرات آج آپ اپنے خیالات کو برملا کھلے دل سے کہنے کا اپنا موڈ میں آئے ہوئے ہیں، تو چنانچہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کھل کر۔ آج آپ کو ذہنی صلاحیتیں بہت تیز ہیں، اپنے رومانوی ساتھی سے صاف صاف بات کریں آج کے دن جوزی حضرات۔ آئیے میں چوتھے بری کی طرف آتا ہوں۔ ستانی حضرات، آج آپ مادی طور پر مالی طور پر دونوں لحاظ سے تحفظ چاہتے ہیں سردانی حضرات، اور جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی جو بنیادی ضروریات اس کے بارے میں بھی آپ سوچتے نظر آتے ہیں۔ حضور اپنی حیثیت کو پہچانیے اور اس حیثیت کے مطابق کام کریں، اور اپنے جو اپنا اچھی طرح اپنا جو آپ کا ضرورتیں ہیں، جائز ضرورتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ ضرور خرچ کریں اور اس ذمہ داری کو آپ قبول کریں۔ آئیے پانچویں بجے کی طرف، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں، ان کو کہتے ہیں اسد، اس برج کو۔ تو اسی حضرات چاند آج آپ کے اپنے برج میں ہے، اور آج آپ کو اپنی حیثیت کا بھی بہت زیادہ احساس ہے۔ ہمدردی کے جذبات بھی جو ہیں وہ بھی آپ کے دل و دماغ میں موزن ہیں۔ آج آپ جذباتی طور پر تحفظ چاہتے ہیں اور اپنا جو اس لحاظ سے بڑے دل سے بات کرنا چاہتے ہیں، برملا بات کرنا چاہتے ہیں، کھلی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ آپ جو ہے آج کے دن کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اگلے برج کی طرف آتا ہوں۔ اسی حضرات کے بعد کا برج، اس برج کا نام ہے چھٹا برج ہے وہ، اور اسے سملا کہتے ہیں۔ سملا حضرات آج آپ کے 12ویں خانے میں ہے چاند۔ جب چاند 12ویں خانے میں ہوتے ہیں، انسان کسی نہ کسی سوچ میں، فکر میں، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بات محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو 12ویں چاند کے 12ویں خانے ہونے کی وجہ سے آج آپ بہت زیادہ سوچتے نظر آتے ہیں اور خواہ مخواہ کے تفکرات میں گرفتار ہیں۔ ضرورت سے زیادہ محسوس نہ کریں، اپنے ساتھ وقت زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ہی وقت گزاریں اور اپنی توانائی کو بحال رکھیں۔ آئیے میں اگلے برج کی طرف آ رہا ہوں۔ 7واں برج، میزانی برج، اکتوبر میں پیدا ہونے والا برج۔ آپ لوگوں کو شہرت حاصل ہو رہی ہے میزانی حضرات، تو صبح سے آج بہت ہی اچھا وقت آپ کا گزرتا نظر آتا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے کے کسی فیصلہ کرنے کے موڈ میں یا تو کر چکے ہیں یا موڈ میں ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ فیصلہ نہ کریں۔ آئیے میں اب 8ویں برج کی طرف آتا ہوں۔ عقبی حضرات، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں، تو آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے معاملات اب بڑے آپ کے لیے عام ہو جائیں گے، وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ اگر وہاں پر آپ کے پہلے اختلاف چلے آ رہے ہیں
تو ابھی 3-4 دنوں کے بعد یہ معاملات سامنے آنے والے ہیں، تو آپ سوچ لیں. 2-3 دن پہلے آپ کو احساس دلا رہا ہوں، ورنہ پرانے مسائل جو ہیں اللہ نہ کرے پرانے مسائل پھر پیدا ہو سکتے ہیں. جائیداد کے لحاظ سے ضرور زیادہ آپ کے سوچ چاہیے، ضرور زیادہ جائیداد کے معاملے میں ذہنی طور پر تیار رہیں، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہت جلد شروع ہو جائیں گے. یہ آئین کا آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا. آئیے میں اگلے برو کی طرف آتا ہوں. اگلا برو جو ہے میرے سامنے کوسی حضرات کا. کوسی حضرات رومانی مسائل یا جھگڑا جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. پیشہ ورانہ طور پر آپ کی توجہ جو ہے وہ پیشہ ورانہ طور پر کوئی نئی ذمہ داری ملتی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی. مالی طور پر آپ خوش قسمت ہیں اور صحت بھی ٹھیک جا رہی ہے، آپ کی ان دنوں سے ٹھیک ہے. آئیے میں 10ویں برو کی طرف آتا ہوں، اور جو 10واں برو جو ہے وہ ہے ان لوگوں کا جن کو ہم کہتے ہیں جدی حضرات. تو جدی حضرات آپ کے جو کیریئر جو ہے، کیریئر کے لحاظ سے پہلے بات آئی ہوئی ہے، تو کیریئر کے لحاظ سے آپ کو کوئی نئی جاب ملی ہے یا ابھی بھی کیریئر جو ہے جو آپ کا پہلے سے چلا آ رہا ہے اس میں کوئی ترقی نظر آ رہی ہے، آپ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اعلی افسران آپ کی لیاقت اور آپ کی کارکردگی سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے، بہت زیادہ مطمئن ہوں گے. جدید حضرات آپ کو اپنے کام سے زیادہ وقت، آپ کو اپنے جو کام ہے اس کو بہت زیادہ وقت دینا پڑے گا. اس کے لیے تیار ہو جائیے. خاص بات جو ہے جدید حضرات، خاص بات آپ کے لیے آج کے دن وہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں. تو ذرا اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے اور اپنے ارد گرد جو لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں ان کے بارے میں سوچئے. اور اس کے بعد میں اگلے برج کی طرف آتا ہوں جس کا برج کا نام ہے دل. تو جو دلیہ حضرات ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ 1-2 باتیں سن لیجئے. آپ کے دن آج بڑا پرسکون گزرے گا، کیونکہ آپ کے 11ویں خانے میں سورج ہے، اس واسطے دوست آپ سے بھی اچھا وقت گزرتا نظر آپ کا آتا ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ کے 12ویں خانے میں سورج چلا جائے گا، اس واسطے آپ کو اپنا خواہ مخواہ کی سوچوں سے بچنا ہوگا اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. اور آپ کی جو زندگی ہے 22 تاریخ سے وہ آپ سے مطالبہ کرے گی. 22 تاریخ سے آپ کو مراد ہے میری، آپ کو صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد میں آخری برے کی طرف آتا ہوں، بھوت. بھوت افراد جو ہے آپ اپنے تعلقات کے حوالے سے بڑے پر امید ہیں، اور اس طرح آپ آنے والے دنوں میں مہینوں میں تبدیلیاں آتے دیکھیں گے. پیشہ ورانہ طور پر کشمکش جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کوئی کشمکش ہے، اس کو جتنا جلدی ہو سکے دور کریں، کیونکہ اس سے اگر وہ رہی تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کا اپنی صحت کا بھی کچھ نہ کچھ آپ کو خیال رکھنا چاہیے. تو یوں آج کا جو پروگرام ہے عملی افراد سے لے کر اپنا روتی افراد تک